وہ ہے انڈو پاک ریلیشن شپ یا پاک انڈیا تعلقات۔ اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات پر روشنی ڈالنا، پاکستان اور بھارت کے کشیدہ صورتحال کو جاننا، وہ کون سے عوامل ہیں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات استوار کرنے میں حائل ہیں۔ تو ان سب کے لیے سب سے پہلے ہم جانیں گے وجوہات کو۔ وجوہات میں تاریخی پس منظر پر بات کریں گے، غیر منصفانہ جغرافیائی تقسیم پر بات کریں گے، پھر اس کے بعد پانی کی تقسیم کو زیر بحث لائیں گے، پھر پاک انڈیا کے درمیان کتنی جنگیں ہوئی اور مشرقی اور مغربی پاکستان کیسے الگ ہوئے۔ اس کے بعد سرکریک کا مسئلہ، تعلقات بہتر بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات ہوئے، اور اس کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تاریخی پس منظر پر۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا۔ بھارت کبھی بھی قیام پاکستان کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ وہ کمپلیٹ انڈیا رول چاہتے تھے اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانے کو دھرتی ماتا کے ٹکڑے کر دینے سے تشبیہ دیتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو ایک آزاد ریاست تسلیم ہی نہیں کیا، اور اثاثہ جات اور جغرافیہ سب کچھ غیر منصفانہ طور پر ہوا۔ غیر منصفانہ جغرافیائی تقسیم میں ریڈ کلف اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے، جسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 15 اگست 1947 میں ایک کمیشن قائم کیا، جس میں مقصد یہ تھا کہ بنگال اور پنجاب کی تقسیم کرنا۔ اس تقسیم میں سب سے پہلے تو کولکتہ کو انڈیا کے حوالے کیا۔ اس تقسیم میں سب سے پہلے تو کولکتہ کو انڈیا کے حوالے کیا، جس کے چاروں طرف مسلم علاقے تھے۔ بددیانتی یہ تھا کہ پنجاب میں فیروز پور اور گرداسپور کو انڈیا کے حوالے کیا۔ اس تقسیم سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، کیونکہ فیروز پور مسلم اکثریتی علاقہ تھا، پھر بھی اس کو انڈیا کے حوالے کیا، اور گرداسپور کو بھی انڈیا کے حوالے کیا، حالانکہ وہاں پر بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ ریڈ کلف کے اس اقدام کا نتیجہ یہ ہوا کہ انڈیا کو کشمیر میں قبضہ کرنے کے لیے گرداسپور کا راستہ مل گیا، اور انہوں نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ اور اس وقت اس تقسیم کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ریجیکٹ کیا اور اسے غیر منصفانہ قرار دیا۔ مسئلہ کشمیر، انڈین فوج اب بھی اس میں داخل ہے اور وہاں پر حالت جنگ میں ہے، اور مسلمان وہاں پر بھرپور مزاحمت کر رہے ہیں۔ کشمیر کے ایک بڑے حصے کو آزاد کیا گیا ہے، جسے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کہتے ہیں، جس وقت پاکستان کے ساتھ منسلک ہے۔ اس مسئلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان نے 1947 میں اس تنازع کو اقوام متحدہ میں لے کے گئے، اور اقوام متحدہ نے دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر کروایا، اور یہ فیصلہ کیا کہ کشمیر کا فیصلہ وہاں کے لوگوں کے استصوابِ رائے دہی سے ہوگا، یعنی ووٹنگ کے ذریعے ہوگا۔ مگر یہ فیصلہ اب تک ممکن نہ ہوا، اور اس فیصلے کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان حالات کشیدہ ہے، اور اسی طرح سے جوناگڑھ کا راجہ مسلمان تھا اور زیادہ تر رعایا غیر مسلم تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اسے پاکستان کا حصہ قرار دیا، مگر انڈینز نے اپنی افواج وہاں پر زبردستی اتار دیے اور وہاں پر قبضہ کر کے نومبر 1947 میں ہندوستان کا حصہ بنا لیا۔ یہ مسئلہ ابھی تک اقوام متحدہ میں جوں کا توں پڑا ہوا ہے۔ ریڈ کلف نے پاکستان کو دو حصوں میں بنایا، مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش، اور مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان۔ جغرافیائی لحاظ سے دونوں حصے ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ ظاہر اس بات سے بیچ میں انڈیا انہیں نہ اپنے اندر سے نہ اوپر سے گزرنے دے رہا تھا، کیونکہ انہوں نے اسے ایک آزاد خود مختار حیثیت دے ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس لیے ویسٹ پاکستان کو لین دین کے لیے سمندری راستہ اختیار کرنا پڑتا تھا۔ سمندری راستے میں انہیں عربین سی سے ہوتا ہوا بے آف بنگال سے گزر کر بنگلہ دیش جانا پڑتا تھا۔ اس سے انڈیا نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور جب 1970 میں الیکشن ہوا تو ویسٹ پاکستان میں اکثریتی ووٹ سے ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے زیادہ سیٹیں لیے، جبکہ مشرقی پاکستان میں
عوامی لیڈر شیخ مجیب الرحمان اکثریتی ووٹ سے انہوں نے مشرقی پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ شیخ مجیب الرحمان کو انڈیا نے بغاوت پر اکسایا، جس کے نتیجے میں 1971 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگیں ہوئی اور نتیجے میں ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش کی صورت میں پاکستان سے الگ ہو گیا۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان چوتھا بڑا کانفلکٹ پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ 1960 میں معاہدہ سندھ طاس کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، انڈیا اور پاکستان کے درمیان ورلڈ بینک نے کرایا، جس میں پاکستان کے اس وقت کے صدر جنرل ایوب خان اور انڈیا کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے معاہدہ سندھ طاس پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے مطابق راوی اور ستلج اور بیاس کے اوپر جنرل ایوب خان کو 2 ڈیم، 5 بیراجز اور 7 لنک کینال بنانے کو کہا اور جنرل ایوب خان نے بنا لیا، مگر انڈیا نے ان ریورز کے اوپر 100 سے اب تک زیادہ ڈیم بنا چکا ہے، جس کا مقصد پاکستان کے زرعی زمینوں کو کم سے کم پانی دے کر وہاں کے زرعی زمینوں کو بنجر کرنا، اور مونسون کے موسم میں جب بہت زیادہ پانی ان کے ڈیمز میں بھر جاتا ہے تو اس کو فلڈ کی شکل میں، سیلابی شکل میں پاکستان میں چھوڑ دیتا ہے، جس سے پاکستان کی کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ اب تک بین الاقوامی عدالت انصاف میں زیر سماعت ہے۔ دونوں ملکوں میں تعلقات کو خراب کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ یہ بھی دونوں ملکوں کے درمیان پانی کا مسئلہ ہے۔ یہ رنکیج کے مقام پر جو 60 میل اس تصویر میں لمبا ایک پانی کی پٹی ہے، جو ہندوستان کے ضلع گجرات کو کچھ کے مقام پر پاکستان کے سندھ سے الگ کرتا ہے۔ سرکریک سے درخواست کیا گیا تھا کہ اس مسئلے کو حل کرے، جو ابھی تک نہیں ہوا۔ کچھ کے علاقہ پارٹیشن سے پہلے سندھ کا حصہ تھا، تقسیم ہند کے بعد اس کو ممبئی کا حصہ قرار دیا۔ نقشے کے مطابق سبز پٹی پاکستان کے پاس ہے، جبکہ سرخ پٹی انڈیا کے پاس ہے، اور درمیان میں جو بلیک پٹی ہے یا بلو پٹی ہے وہ ابھی تک متنازع علاقہ ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت ساری جنگیں بھی ہیں، جو اکتوبر 1947 سے شروع ہوا، جسے اقوام متحدہ کی مداخلت سے سیز فائر کروایا گیا۔ اس کے بعد اپریل 1965 میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، جو ستمبر تک جاری رہا، اور امریکہ نے مداخلت کر کے سیز فائر کروایا۔ پھر 3 دسمبر سے 16 دسمبر تک 1971 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ چھڑی، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہوا۔ اسی طرح سے 2019 کو بھی کارگل کے مقام پر بھی پاکستان اور انڈین افواج کے درمیان جنگیں ہوئی، اور پاکستان کے افواج نے انڈیا کے سیاچین کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں پیس ٹریٹی کے طور پر انہیں وہ لینڈ گفٹ واپس کر دیے گئے۔ پھر 2016 میں گلبشن یادیو صوبے بلوچستان کے سروان کے علاقے سے گرفتار کیا گیا، جو بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی سرپرستی کرتا تھا۔ اسی طرح سے 11 فروری سے 22 مارچ تک لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انڈین ایئر کرافٹ میک 21 کو پاکستان نے مار گرایا، جس کا ایک حصہ انڈیا میں گرا اور ایک پاکستان میں گرا، جس کا پائلٹ زخمی حالت میں، جس کا نام تھا ابھی نندن، گرفتار کیا گیا۔ بعد میں خیر سگالی کے طور پر پاکستان نے انہیں واپس کر دیا۔ اسی طرح سے جولائی 2019 میں پاکستان کے علاقے ڈیرہ غازی خان سے انڈین جاسوس راجو لکشمن کو گرفتار کیا، جو پاکستان میں دہشت گردیوں کے کارروائیوں میں ملوث پایا گیا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں بھارت میں آرٹیکل 370 کا خاتمہ۔ جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی BJP 2014 سے اقتدار میں آئے ہیں، جو اب تک ہے، انہوں نے 370 آرٹیکل کو جو کشمیر کے متعلق تھا ختم کر دیا، جو پچھلے 70 سالوں سے نافذ تھا۔ اب کشمیر کو بھی ہندوستان کے دوسرے ریاستوں کی طرح انڈین قانون کو قبول کرنا پڑے گا۔ اس نئے قانون کے مطابق انڈیا کے دوسرے ریاست کے لوگ کشمیر میں جائیداد خرید سکیں گے، جس کا مقصد کشمیری مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ 2019 سے اگست سے لے کر اب تک
अप्रैल 2020 तक कश्मीर में लॉकडाउन है और भारत मुसलसल इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा एक तरफे कोशिशें की। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में ये है कि अपने बरादर मुल्क मालिक के साथ दोस्ताना रवैया अपनाया जाए। और 1987 में जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग होने जा रहा था, उस वक्त के जनरल ज़ियाउल हक ने क्रिकेट मैच देखने के बहाने अचानक दिल्ली का दौरा किया और वहाँ पर डायरेक्ट डायलॉग करके जंग को ख़त्म कर दिया। इसी तरह से खैर सगाली के तौर पर पाकिस्तान ने इंडियन पायलट को ज़िंदा सही सलामत बग़ैर किसी शर्त शराइत के इंडिया को वापस किया। इसके अलावा 11वीं सार्क समिट में सदर परवेज़ मुशर्रफ ने खुद जाकर भारत के वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से हाथ मिलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान के हर वज़ीर-ए-आज़म अपने अपने दौर में भारत के साथ मुमकिना तौर पर दोस्ताना रवैया रखने की कोशिश करते हैं। मगात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने शुरू ही से अच्छे ताल्लुकात भारत के साथ रखने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक तरफा इक़दाम साबित हुए और भारत ने हर दफ़ा पाकिस्तान के जज्बे खैर सगाली को रद्द कर दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान क़याम अमन इंतहाई ज़रूरी है ताकि दोनों ममालिक अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बजट अपने अवाम की बेहतरी के लिए खर्च कर सके, क्योंकि दोनों ममालिक के कसीर अवाम ख़त ग़ुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही हैं। दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअमन ताल्लुकात का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स दे दें।